السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آسان عربی اور قرآنی گرامر کورس ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرکب اضافی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم مرکب توصیفی پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا، اس کو سیکھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ مرکب اضافی کی طرف بڑھیں گے۔ مرکب اضافی بنیادی طور پر دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں سے ایک کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ دراصل مرکب اضافی میں اس کے جو دو جز ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ایک کو مضاف کہا جاتا ہے، یعنی جس کو منسوب کیا جائے، جس کی نسبت کی جائے، اور جس کی طرف کی جائے اسے کہا جاتا ہے مضاف الیہ۔ تو یہ دو اس کے بنیادی اور بیسک اجزاء ہیں۔ جیسے مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا، ایک موصوف ہوتا ہے، دوسرا صفت ہوتا ہے، اس کے پھر آگے کچھ قواعد ہم نے پڑھے۔ اسی طرح جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا، اس کے بیسک اجزاء دو ہیں، مبتدا اور خبر، دونوں کے اصول اور قواعد ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی طرح مرکب اضافی میں بھی مضاف اور مضاف الیہ، جس کو نسبت دی جائے وہ مضاف ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ نسبت کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ فی الحال ہم جس نسبت کی بات کریں گے وہ ہوگی ملکیت کی نسبت، یعنی ایک مالک ہے اور دوسری چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ تو ایک یہ جو نسبت ہے ملکیت کی، ہم اسی پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نسبتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ اردو میں بھی ہم مضاف اور مضاف الیہ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اردو زبان میں اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، تو ہماری اردو زبان میں اس نسبت کے اظہار کے لیے کا، کے، کی اور را، رے، ری اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں اس کے لیے یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اردو زبان میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی زبان میں الٹ ہوتا ہے کہ پہلے مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے۔ اب جیسے اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اللہ کا رسول، رسول اللہ، تو یہ دیکھیں اللہ کا رسول، رسول کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ایسے ہی اللہ کا بندہ، تو کیا کہیں گے؟ عبد اللہ۔ تو یہ دیکھیں بندہ اردو زبان میں بعد میں ہے، ہم نے عربی میں کیا ترجمہ اس کا پہلے کیا۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے عبد اور یہ ہے۔ جیسے موصوف اور صفت یعنی مرکب توصیفی کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، تو بالکل اسی طرح
الٹ کرنا ہے ترجمہ جب ہم نے عربی میں آنا ہے یا اردو میں جانا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرکب اضافی ہوتا کیا ہے۔ تو اس میں نسبت ہوتی ہے بنیادی طور پر، کسی کی ملکیت کو آپ نے شو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مرکب اضافی استعمال کرنا پڑے گا۔ البتہ اس کو استعمال کرنے کے کچھ قاعدے ہیں، ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر نہ تو الف لام آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے۔ مضاف پر نہ تو الف لام آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی۔ اب جیسے یہاں پہ رسول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نہ تو الف لام ہے اور نہ تنوین اس کے اینڈ پہ میں نے لکھی ہے، تو یہ پہلا قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے آخر پہ ہمیشہ زیر آتی ہے، یعنی وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ وہ جو ہم نے رفع نصب اور جر پڑھا تھا تو یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اس کی حالتیں بدل سکتی ہیں، جو مضاف ہوتا ہے یہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ تو یہ دو بیسک اور بنیادی قاعدے ہیں مرکب اضافی کے۔ پہلا یہ ہے کہ نہ تو مضاف پر الف لام آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مضاف میں کچھ مزید چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ایک تو سادہ مرکب اضافی ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا، ایک مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، یہ سادہ مرکب اضافی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ بیک وقت مضاف بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے وہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا رسول اللہ، تو یہ سادہ مرکب اضافی ہے، یعنی لفظ رسول کیا ہے؟ مضاف ہے، لفظ اللہ ہے مضاف الیہ، سمپل بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی شروع میں لکھ دیتے ہیں ناقۃ، ناقۃ رسول اللہ۔ اب جب ہم شروع میں ناقہ لکھا ہے تو رسول کے نیچے زیر آئے گی۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی اونٹنی، اللہ کے رسول کی اونٹنی۔ دیکھیں اردو زبان میں وہی کاکے کی استعمال ہو رہا ہے، تو ہم نے ترجمے کے لیے کیا کیا، سب سے پہلے اونٹنی ناقہ، اس کے بعد رسول، پھر رسول کا لفظ آ گیا اور سب سے اینڈ پہ لفظ اللہ لکھا ہے، تو ناقۃ رسول اللہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ ہے مضاف، رسولی یہ ہے مضاف الیہ، اور اس کے ساتھ یہ پھر مضاف بھی ہے، یہ پچھلے کے لیے مضاف الیہ ہے اور اگلے کے لیے مضاف ہے، اور لفظ اللہ مضاف الیہ۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ مضاف بھی ہو اور مضاف الیہ بھی ہو۔ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ یہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے تو ہم اس پر پچھلے دونوں قاعدے منطبق کریں گے، اپلائی کریں گے۔ مثلا
پہلا قاعدہ کیا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ نہ تو الف لام آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے، لہٰذا اس پر نہ تو الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی۔ کلیئر ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس کے آخر میں زیر آتی ہے، تو اس کے آخر پہ ہمیشہ کیا آئے گی؟ زیر آئے گی، یعنی اس پر مضاف کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا اور مضاف الیہ کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا، دونوں کو اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ وہ مضاف بھی ہو مضاف الیہ بھی ہو۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، وہ بہت آسان مثال ہے۔ اللہ کے بندے کی کتاب، اللہ کے بندے کی کتاب۔ اب یہ دیکھیں کہ جو مضاف الیہ ہے، اب چونکہ اردو میں الٹ ترتیب ہے، یہاں پر مضاف کیا ہے؟ کتاب۔ کتاب کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بندے کی طرف، اور بندے کی نسبت اللہ کی طرف۔ گویا کہ جو کتاب ہے یہ مضاف ہے بندے کا، اور جو بندہ ہے یہ مضاف ہے لفظ اللہ کا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے کتاب کا ترجمہ کریں گے، کتابو، اس کے بعد بندے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے عبد، کتابو عبد اللہ، اللہ کے بندے کی کتاب۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں آتی ہیں، ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس اور کرتے ہیں۔ جیسے ایک آپ کی کتاب میں مثال موجود ہے، ایک ہوتا ہے گھر کا دروازہ، گھر کا دروازہ، تو دروازے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ گھر کی طرف، تو یہ ہے مضاف۔ ہم یہ پہلے لکھیں گے بابن، بابو، اور گھر البیت، باب البیتی، گھر کا دروازہ۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور یعنی کہ لمبا کریں جملے کو، تو یہ بن جائے گا وزیر کے گھر کا دروازہ۔ اب یہ دیکھیں وزیر کے، اب دیکھیں دروازہ کس کا ہے؟ گھر کا، گھر کس کا ہے؟ وزیر کا۔ تو سب سے پہلے لکھیں گے بابو، اس کے بعد بیتی، اور اس کے بعد الوزیر۔ بابو بیت الوزیر۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ لکھوں، یہ دیکھیں پہلے میں نے لکھا تھا گھر کا دروازہ، اور میں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ باب البیتی، گھر کا دروازہ۔ لیکن جب میں نے یہاں پر لکھا تو میں نے بیت کو الف لام کے بغیر لکھا ہے، یہ دیکھیں، اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں، یہاں پہ الف لام کے ساتھ لکھا ہے، یہاں پہ الف لام کے بغیر لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف بھی ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، تو ہم اس پر دونوں رولز اپلائی کریں گے، مضاف کے بھی مضاف الیہ کے بھی۔
تو نہ اس پر الف لام آئے گا، نہ تنوین آئے گی، اور اس کے نیچے زیر بھی آئے گی۔ یہاں پر چونکہ سمپل مضاف الیہ ہے تو اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے اور زیر تو آنی ہی آنی ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے، سورۃ الفاتحہ میں شروع میں ہی آتا ہے کہ ایک ہے یوم الدین، یوم الدین، اس کا معنی کیا ہے؟ بدلے کا دن۔ بدلے کا دن، تو یوم مضاف ہے، الدین مضاف الیہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں کیا آتا ہے؟ شروع میں مالک، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ اب دیکھیں کہ ترجمہ ہم نے الٹ کیا ہے۔ الدین اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے، یوم کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور مالک کا ترجمہ، تو یہ مالک مضاف ہے، یومی یہ مضاف الیہ ہے اور پھر مضاف بھی ہے، دونوں ہی ہیں ایٹ اے ٹائم، اور الدین یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ بھی ایک سٹائل ہے مرکب اضافی کا کہ بعض اوقات اس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ البتہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی ایکسیپشن تو یہ ہے، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے، غیر منصرف ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو غیر منصرف جو ہے اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ اس کی مثال تھی جیسے مساجدو، تو ایک تو تنوین نہیں آتی، دوسرا زیر نہیں آتی۔ اب اس کو حالت رفعی میں مساجدو ہم نے پڑھا تھا، حالت نصبی میں مساجدہ، اور حالت جر میں مساجدہ، ایسے ہی پڑھا تھا۔ لیکن اگر یہ غیر منصرف اگر یہ مضاف بن رہا ہو تو پھر اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ مثلا جیسے ہے مساجد اللہ، اگر ہم اس کو کہیں مساجد اللہ، یہ سمپل ایک مرکب اضافی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے شروع میں ایک اور لفظ ایڈ کر رہے ہیں، ابواب، اب یہ مضاف ہے تو اس کو ہم نے کیا بنا دیا، مضاف الیہ۔ مضاف الیہ بھی ہے اور یہ آگے پھر مضاف ہے۔ تو ابواب مساجد اللہ، یہ دیکھیں یہاں اس کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ تو یہ ایکسیپشن ہے کہ غیر منصرف جب مضاف ہوتا ہے تو اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے، وہ حالت جر میں زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایکسیپشن نمبر 2 ہم نے وہیں پر پڑھ لی تھی کہ غیر منصرف کے اوپر الف لام آ جائے تو پھر بھی زیر آ جاتی ہے، وہ بھی ایک ایکسیپشن تھی، اور یہ اسی کے بارے میں دوسری ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ مضاف ہے تو پھر بھی اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے مرکب اضافی کے بارے میں، جس میں ہم نے بیسیکلی 2 رول پڑھے ہیں۔ پہلا رول یہ تھا کہ مضاف پر نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ دوسرا رول یہ تھا کہ جو مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے،
اور پھر ایک سادہ مرکب اضافی ہے کہ جس میں مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے، اور ایک وہ مرکب اضافی ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، دونوں کا سٹائل کیا ہے، وہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ ابھی اس کا تیسرا اور چوتھا حصہ وہ باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی آپ کے سامنے مشق جو ہے، ایک تو سادہ مرکب اضافی کی وہ شو ہو رہی ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوتے ہیں، اس کی ایکسرسائز بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے۔ تو ہماری آج کی کلاس اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنا بالذکر والقرآن الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔